الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو آپ کی باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا خطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندہ بردرے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیہ پیران پیر، سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج خاضری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنے احباب یہاں ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، محبان غوث الثقلین غوث العالمین، آئیے آج ہم جو یہاں جلسہ منعقد کیے ہیں، اور یہ جلسہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 11 روزہ جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھٹا جلسہ آپ کی مسجد
جامع مسجد کشن باغ میں منعقد کیا گیا ہے۔ یہ جلسے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے اس بات کا پتہ چلا، حالانکہ نماز تو اتنے لوگ پڑھے بیٹھے ہیں لوگ اتنے لوگ، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے، اس لیے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ دوسرے چلے گئے آپ بھی چلے جاتے۔ لیکن آج دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا جانتی نہیں ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے میں بیٹھنے سے اللہ کیا انعام و اکرام دیتا ہے۔ اگر یہ انعام و اکرام معلوم ہوتا تو لوگ اس جلسے میں شریک ہوتے۔ حالانکہ یہاں بعد نماز ہے، میں بعد نماز عشاء جلسہ رکھتا ہوں، لیکن یہاں بعد نماز مغرب جلسہ رکھا گیا ہے بھی تو لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کی بے حسی ہے، یہ لوگوں کی غیر توجہ ہے کہ لوگ دین سے اتنے غافل، شکریہ، لوگ جو ہے اتنے غافل ہو چکے ہیں دین سے۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم تو ہونا چاہیے، جو غوث کا نہیں، جو ولیوں کا نہیں، پھر اس میں تو ظلم ہوگا۔ اور جو اسلام کے راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتا، ہر آدمی کو اپنے کاروبار لگے ہیں، ہر آدمی اپنی مال و دولت کی چکر میں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا گھر بھر جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا عالی شان مکان بناؤں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس موٹر کار ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا پیسے والا سرمایہ دار ہو جاؤں۔ یہ بات اسلام اس دور میں تو آپ کو یقین مان لینا چاہیے کہ آپ نے دیکھ لیا اللہ کا جب غضب آیا کوئی نہ بچا سکے، ڈاکٹر فیل، سائنس فیل، لوگ پریشان ہو کے لاک ڈاؤن کر لیے۔ اللہ چاہتا ہے تو ساری دنیا کو ختم کر دے سکتا ہے، لیکن بچنے والے بچ گئے جو اولیاء کے دامن کو تھامنے والے تھے، جو غوث اعظم کے دامن کو تھا۔ ابھی بھی مسلمان ہوشیار نہیں ہو رہا ہے اور غضب آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ جلسے رکھ کے توجہ دلاتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی کوئی نہیں بچانے والا ہے، اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا۔ اللہ اس کو بچاتا ہے جو اولیاء اللہ کے سائے میں آ جاتے ہیں، یہ یقین کر لو آپ کو۔ یہ لاپرواہی، یہ بے حسی، آج لوگ لیڈروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب دیکھو الیکشن آ رہا ہے، کئی لوگ آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ لیڈر لے جا کے آپ کو دوزخ میں ڈال رہا ہے۔ اگر آپ غوث کا دامن تھامیں گے تو غوث اعظم کی نظر کرم پڑ جائے گی تو جنت نصیب ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہ جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ منعقد کی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، اب یہ بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ بولیے ہم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم پیرانے پیر بولتے ہیں، آپ بتائیے کہ غوث اعظم ہے کون؟ جواب دیجئے کوئی، غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون ہے غوث اعظم؟ دیکھیے آپ خاموش ہیں، دوسرا آ کے پکڑ کے آپ کو کیا بولتا؟ 11ویں شریف نہیں کرنا، جھنڈا نہیں اٹھانا، یا غوث نہیں بولنا، تو وہاں بھی آپ خاموش بیٹھ جاتے، جیسا یہاں خاموش بیٹھے نا، وہاں بھی خاموش بیٹھ جاتے۔ اب آپ میری تقریر سننے کے بعد آپ خاموش نہیں بیٹھنا۔ جو آپ کو بولا کہ پیرانے پیر نہیں بولنا، جو آپ کو بولا کہ یا غوث نہیں بولنا، جو آپ کو بولا کہ 11ویں شریف نہیں کرنا، جو آپ کو بولا کہ جھنڈا نہیں اٹھانا، تو آپ اس کو جواب دیں۔ یہ ہماری خاموشی کی وجہ سے انہیں ہمارے سر پہ چڑھ گیا۔ کتنی مسجدیں غوث اعظم کے دشمنوں کے حوالے ہو گئے۔ غوث اعظم کہ یہ دشمن ہم سے 11ویں شریف چھڑا دیے، اور یہ جھنڈا کرنا نہیں کرنا ہم کو تذبذب کا شکار بنا دیے، اور ہم کو کہلے یا غوث نہیں بولنا شرک ہوتا، تو آپ ڈر گئے۔ یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ کو آگے بھٹکا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، لیکن آپ کو سب کرنا ہے۔ جب سب کریں گے تو ہر بیماری سے بچیں گے، کرونا سے بچیں گے، اللہ کے غضب سے بچیں گے۔ یاد رکھو یہ سیاسی شعبدہ بازی
آپ کو دوزخ میں لے جا رہی ہے، اور آج غوث اعظم کا اگر دامن تھام لیں گے تو رحمتیں بھی ملے گی، اور غوث اعظم کی نظر کرم ہو جائے گی تو جنت بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے تو آپ میری تقریر غور سے سنیے، سناؤ پھر آپ کو تقریر۔ میں نے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہی ہماری سنیوں کی کمزوری ہے کہ ہم جواب نہیں دیتے۔ انہیں آ جاتا، آ کے پکڑ کے آپ کے موڈے کو پکڑ کے بولتا یہ 11ویں شریف نہیں کرنا ہے، آپ کے گھر میں بیٹھ کے بولتا کہ 11ویں شریف نہیں کرنا ہے، آپ کی دکان میں بیٹھ کے بولتا 11ویں شریف نہیں کرنا ہے، یا غوث نہیں بولنا ہے، آپ خاموش بیٹھ جاتے۔ آپ کی خاموشی کی وجہ سے یہ غیر سنی آگے بڑھتے گئے، تو ہمارے گھروں میں گھس گئے، ہماری مسجدوں میں گھس گئے، ہمارے گلیوں میں گھس گئے، ہمارے محلوں میں گھس گئے، کالجوں میں گھس گئے، یونیورسٹیوں میں گھس گئے، مدرسوں میں گھس گئے، اسکولوں میں گھس گئے، آپ کے دماغ میں گھس گئے، اور آپ بولتے رہ گئے ہو یہ کیا ہے، فاتحہ دینا نہیں دینا۔ ایک صاحب ایسی بولے فاتحہ دیا تو بھی چلتا، نہیں دیا تو بھی چلتا۔ میں بولا ہمارے پاس تو فاتحہ دیے تو ہی چلتا، آپ کے پاس؟ زور سے بولو، دیے تم لوگ کو بولو، ذرا سننے والوں کو بولو، تم تو بولیں گے چہرو، اپنے لوگوں کو بولو، ذرا سن رہے وہ لوگ بولو، فاتحہ دیے تو چلتا۔ انہوں بولو فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، 11ویں شریف کرے گی تو چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا۔ میرے پاس بولا میں 11ویں شریف کرے تو چلتا، میرے پاس جھنڈا اٹھائے تو چلتا، نہیں اٹھائے تو کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو چلتا، نہیں پڑھے تو چلتا۔ ہمارے پاس کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو ہی چلتا ہے، نہیں ہے؟ اتنا سمجھتے نہیں، اب وہی سمجھانے کو آیا ہوں میں۔ آپ اگر سمجھ گئے تو میرا سننا اور آپ کا سمجھنا کامیاب ہو جائے گا۔ میں ان کو جواب دیا، ان کو ایسا جواب نہیں دینا سیدھا، نہ انہوں قرآن کو سمجھتے نہ حدیث کو سمجھتے۔ یہ تو پگلے ایسے ہیں، ہمارے سے پوچھ رہے 11ویں شریف کرنا قرآن میں ہے کیا؟ کتنا بڑا پاگل ہے، کتنا بڑا نہ سمجھے، علم سے دور ہے، پھر عالم بولو اپنے آپ کو۔ تو یہ جو غیر سنی ہوتے نا، وہ نہ عالم ہوتے، نہ متقی ہوتے، نہ پرہیزگار ہوتے، نہ نمازی ہوتے، سب ڈھونگ ہے نماز کا۔ اگر ایسے نمازی ہوتے تو لاک ڈاؤن میں مسجد بند کر کے نہیں رکھتے تھے۔ سچا نمازی بولتا نماز پڑھنے سے بیماری جاتی، مسجدیں نہیں بنتا، مسجد میں آنے سے آفت و بلاؤ سے مسلمان بچتا، اس کا یہ عقیدہ ہوتا، کیونکہ نماز بھی اللہ کی طرف سے شفا عطا کرنے والی ہے۔ ورنہ نمازہ بند کر لے کے، وہ مسجدیں بند کر لے کے مسجدوں کو پھتروں پر لاگ دیے، اور جو جانمازہ اٹھا دیے، اور سوشل ڈسٹینس بول کے مسجدوں میں نقش و نگار کر دیے، پیلے پیلے پٹے ڈال دیے، ہرے ہرے پٹے ڈال دیے، یہیں کھڑے رہنا، یہاں سے نہیں بڑھنا۔ سرکار بولے کاندھے سے کاندھا لگائے نماز پڑھو، شیطان نہیں گھستا۔ انہوں بولے شیطان گھسنا کیا، شیطان کی پوری اولاد ہمارے بازو آ جائے۔ اب بلا آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اس لیے بلا اب جاری نہیں، اب ڈر رہے ہیں، مگر یاد رکھو جو یا غوث بولا نا اس کے نے آئی نہیں، جو 11ویں شریف کرتا محبت سے اس کے پاس آئی نہیں۔ ہاں انہیں مطمئن ہے، غوث اعظم کا اس کے ہاتھ میں دامن ہے، تو اب ڈر کس بات کا ہے؟ یہ ڈر جو ہے نا، جو یہ ڈال رہے ہیں آج کے علماء آپ کو ڈر ڈال رہے ہیں، سیاسی لیڈر ڈر ڈال رہے ہیں، تمام پبلک آپ کو ڈر میں رکھی ہے نا، ہم وہ ڈر نکالنے کے لیے غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں۔ تو میں اس کو جواب دیا فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ میں بولا آپ رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا۔ کئی کو رہ رہے ہیں دنیا میں لوگوں کو ستانے کو، 11ویں بند کرانے کو، اور فاتحہ بند کرانے کو، کھڑے رہ کے سلام بند کرا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کی باتوں میں، شیطان کی باتوں میں وہ جلدی آ جاتے۔ اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی جلدی، شیطان کی بات سمجھ میں آتی، اللہ کی بات اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو سمجھ میں آتی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھے۔ کوئی آ کے بول دیا آپ کو کہ 11ویں شریف کرنا قرآن میں ہے کیا، اب آپ گھبرا جاتے۔ پہلے تو اس بیوقوف کو یہ جواب دینا کہ بھئی 11ویں شریف تو سرکار قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ 11ویں شریف کب سے شروع ہوئی؟ قرآن آ کے سرکار تشریف لا کے 500 سال کے بعد۔ غوث اعظم دستگیر کی فاتحہ کو 11ویں شریف کہتے ہیں، ہے نا؟ اب قرآن میں آیا کیا بولے تو یہ چکر دینے کی بات ہے۔
اب آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو صرف اتنا جواب دینا 11ویں شریف کہاں کرنا ہے؟ بولا سنیوں کا نہیں ہے کرنا. جو سنی ہوتا وہ 11ویں شریف کرتا, جو باطل فرقے ہوتے وہ 11ویں شریف میں کرتے, یا غوث نہیں بولتے. لہذا ان سے ان کا بائیکاٹ کرنا, خالی فراز کا بائیکاٹ نہیں کرنا, فراز کے پروڈکٹ کا ہی بائیکاٹ کرنا, حالانکہ فراز کے پورے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا. یہ جو فرنچ داڑھی رکھنے نا وہ نکال دو, ہاں داڑھی پوری رکھو. یہ فرانسیسی داڑیاں رکھ لیے, یہ فرنچ داڑھی رکھنے والے دیکھو یہودیوں کی تائید کر رہے, سعودی یہودی, یہ فرینچی ہے. اس لیے فراز کا واقعہ ہوا, وہ بچہ جو شہید ہے اس نے مارا, اس کو ختم کر دیا, تو انہوں رو رہی. تو کتنے بڑے گستاخ ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بچے نے جو کام کیا وہ اتنا اعلیٰ ہے, وہ شہید ہو گیا, اللہ کا پیارا ہو گیا, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اب کھڑے رہ کے کوئی ایم پی ایم ایل اے کوئی خواہ بول دیے کہ تعلیمات رسول کے خلاف ہے, تو تیرے کو نہیں معلوم ہے تو دہشت گرد ہے. تو ایسے شہید کو دہشت گرد ہو رہا, عاشق رسول کو دہشت گرد ہو رہا ہے. ایسوں کا ساتھ دیں گے تو آپ کو جنت ملے گی. جو عاشق رسولوں کو دہشت گرد کہے, تعلیمات رسول کے خلاف کہے, ایسوں کو جنت نہیں ملتی. جنت اس کو ملتی ہے جو عاشق رسولوں کا ساتھ ہو جاتا ہے. سمجھ جاؤ, سوچ لو اچھی طرح کہاں جانا ہے. جانا ہے تو ہم غوث اعظم کے سہارے سے جنت میں جانا ہے, یہ یاد رکھو. اور ہم یہ جو جلسہ کرتے ہیں, آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو آپ کو قادری سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے پاس جو غوث اعظم کا نام عقیدت سے لیتا ہے وہ قادری ہے. جو غوث اعظم سے محبت رکھتا ہے وہ قادری ہے. جو یا غوث کہتا ہے وہ قادری ہے. جو پیران پیر کہتا ہے وہ قادری ہے. جو گھروں میں 11ویں شریف مناتا ہے وہ قادری ہے. جو جھنڈا اٹھاتا غوث کا وہ قادری ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا. میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا. ہاتھوں میں میرے دامن ہے, میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا. تو ہم کو یہ شکر ہے. مگر ایک ڈاؤٹ آپ کا کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو بول رہے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا 11ویں کرنا, تو میرے پاس لاؤ, میں بولتا ہوں ہے قرآن میں 11ویں شریف کرنا. جھنڈا اٹھانا ہے قرآن شریف میں. اب گھبرانا نہیں ہے میری تقریر سننے کا. آپ کو میں دلیل دوں گا, میں ہالوں سے بات نہیں کرتا, آپ کو اس بات سے دلیل دے رہا ہوں کہ آپ کو جواب دینا ہے وہ ہالوں کا. اب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ قرآن میں بھی ہے 11ویں شریف کرنا, حدیث میں بھی ہے 11ویں شریف کرنا. آپ بولیں گے کیسا, تو سن لیے ایسا. کیسا؟ ایسا. ابھی آیت پڑھے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, معلوم نا. اب ہمارے لوگوں کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا. اب انہیں جو 1-2-3 آیات آپ پڑھتے آپ خوش ہو جاتے, قرآن پڑھنے آؤ نہ کو پڑھنے آؤ, اتنا تو بولنا 11ویں کرنا سنیوں کے پاس ہے. یہ جواب دینا نہیں ہمارے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہیں قرآن پڑھ کے آپ سے مکر کر رہا, دھوکہ دے رہا انہیں. بتوں کی آیت اولیاء پہ فٹ کرتا, آپ کو کیا پتہ چلتا. اس لیے اگر کوئی بھی بولا 11ویں نے کرنا, کتنی بھی بڑی داڑھی والا ہو, کتنا بڑی نمازی ہو, ایسا گھٹا ہو, کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو, اگر بولا 11ویں نے کرنا تو سمجھ لینا نہ اس کی نماز کام آتی نہ قرآن کام آتی. یہ دھوکے باز ہے. ایک معمولی آدمی ہے, نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے, نماز کبھی کبھی پڑھتا نہیں پڑھتا, کبھی جمعے کو پڑھ لیتا کبھی چھوڑ دیتا. اگر انہیں بولا 11ویں پڑھا تو اس کی بخشش کا ذریعہ ہے, یہی اس کو بخشش کروا دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا تو جواب دے کے سمجھ لو آپ. اب انہوں آ کے بڑے کان خواہ پوچھ رہے ہیں, ہمارے بیچارے کاروبار میں منہمک ہے, دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی جو ہے اپنا کام کر رہا, کوئی اپنے مصروفیات میں, اس کو قرآن میں ہے کیا پکڑ کے پوچھ رہے. تو پہلے بولنا تو قرآن پڑھا کیا. قرآن پڑھے ہوئے نہیں رہتے یہ لوگ, چپ ڈھاک ڈالتے آپ پہ. قرآن میں ہے کیا, سنت ہے کیا, سنت سے بھی واقف نہیں رہتے. سنت کے معنی پوچھو ان سے, ان کے بڑے بڑے علماء کو نہیں معلوم. اب بولیے یہ آیت پڑھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ, اولیاء اللہ, اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی تعریف کیا اس آیت میں. تب آپ بولیے کہ اللہ ہو کر اپنے ولیوں کی، اپنے محبوبوں کی، اپنے دوستوں کی تعریف کیا تو قرآن سے معلوم ہو گیا نا کہ اللہ کے ولیوں کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے. نہیں ہے. اب آپ گھبرا رہے کہ قرآن میں ہے کیا غوث اعظم کا جلسہ کرنا ہے رے؟ یہاں تو اللہ نے پورے ولیوں کی تعریف کی ہے. اور غوث اعظم کون ہے؟ سارے ولیوں کے سردار ہے. غوث اعظم امام الاولیاء ہے، سلطان الاولیاء ہے، سارے ولیوں کے بادشاہ ہے. اللہ نے سارے ولیوں کی تعریف کی ہے تو ولیوں کی سردار کی تعریف تو کتنی بڑی ہو گئی. اب قرآن میں آیا کہ نہیں آیا کہ یہ جلسہ رکھنا؟ قرآن میں آیا کہ نہیں آیا کہ ولیوں کا ذکر کرنا؟ جب ولیوں کا ذکر کرنا ہے تو پھر ان کے سردار کا ذکر کرنا کتنی بڑی رحمت کی بات ہے. اب بولو 11ویں کرنا نہیں کرنا؟ 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی 11ویں ہے جو آپ ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں. یعنی ذکر غوث اعظم کرنا 11ویں، غوث اعظم کی فاتحہ دینا 11ویں، غوث اعظم کا نام پڑھنا 11ویں. کیا کرتے 11ویں میں؟ 11ویں میں تو یہی کرتے، ان کا ذکر کرتے، فاتحہ دلاتے، لوگوں کو کھلاتے، کیونکہ کھانا کھلانا اللہ کو بھی پسند ہے، رسول پاک کو بھی پسند ہے. یہ 11ویں کرتے. انہیں بولا قرآن میں ہے کیا؟ تو تو پڑھا ہی نہیں نا قرآن. اگر تو قرآن پڑھتا تو بھی 11ویں کرتا. تو پتہ چلا تو قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. جتنے لوگ 11ویں نہیں کرتے، نہیں مانتے، وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، یقین رکھ لو آپ. اور ان کو بولنا بھی نہیں تم آیا تھا پڑھو بول کے، چل جا بولنا. کوئی آگے بولا 11ویں نہیں کرتا پہلے رستہ یہ بولنا، رستہ لے چلے جا، کیونکہ ان کے منہ کو نہیں لگنا. شیطان کے منہ کو لگتے کیا آپ؟ ہاں، یہ شیاطین کے خبیثوں کے منہ کو نہیں لگتے. اچھے لوگوں سے بات کی جاتی ہے، خبیثوں سے بات کرتے. کسی کے منہ میں غلیظ بو آئے تو اس سے بات کرتے آپ. تو یہ بو غلیظ ہے، ان کی بات کرتے. پہلے منہ دھو کے آؤ بولتے، جاؤ میاں جاؤ. کتنا بھی دوست رہا تو بولتے جاؤ میاں ذرا منہ صاف کر کے آؤ بولتے. تو ان سے بات نہیں کرتے. تو یہ خبیث ایسے ہے، ایسے بدبودار ہے، ان کو منہ نہیں لگانا. آتے بولنا چلے جا تو یہاں سے. اگر بیٹا بھی ہے تو بڑھا دینا، باپ بھی ہے تو بڑھا دینا، ماں بھی ہے تو بڑھا دینا، خالہ بھی ہے تو بڑھا دینا، ماموں بھی ہے تو بڑھا دینا، دوست بھی ہے تو بڑھا دینا، سیاسی لیڈر بھی ہے تو بڑھا دینا، عالم بھی ہے تو بڑھا دینا، مرشد ہے بھی تو بھی بڑھا دینا. یہ دیکھنا کہ عقیدہ کیا ہے، غوث کا ماننے والا ہے، 11ویں کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. اگر 11ویں کر کے صحابہ کی دشمنی کرنا تو اس کی بات نہیں سننا. بہت بہت نازک وقت سے گزرے. آپ اپنے ایمان کو بچا لیجئے. آپ کو دھوکہ دینے کو آگے بول دیا انہیں 11ویں شریف کرنا قرآن میں ہے کیا؟ تو بھی یہ قرآن میں نہیں تو کیا ہے؟ اولیاء کا ذکر کرنا قرآن میں ہے. اللہ ہو کے ولیوں کا ذکر کیا. میں تھوڑی توجہ آپ دیجئے تو میں بتاؤں گا کہ اب قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے. اتنا معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے نا. اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ بولتے جائیے عبادت ہے کہ نہیں ہے. میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین ہے، میں پڑھا قل اللہ احد اللہ الصمد، میں پڑھا انا اعطیناک الکوثر، عبادت ہے. میں پڑھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عبادت ہے. میں پڑھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو بولے ولیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے نا. اب نہیں سمجھ میں آ رہا کسی کا اوپر کا خالی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو 11ویں منائیں گے، ہم تو جھنڈا اٹھائیں گے، کیونکہ قرآن میں جب آ گیا ہے ولیوں کا ذکر تو ہم تو کریں گے. اب آپ کو آگے بھٹکا دیا تو کئی لوگ اپنے گھروں سے 11ویں نہیں کر رہے. یہ پوٹا ان کا جا کے باہر آ کے بولا اماں اماں 11ویں نہیں کرنا. اماں تو منت مانگی تھی، پوٹا باہر گیا تو میں 11ویں کریں گی، چلے گیا. اب آ کے بولا نہیں کرنا، بول رہا کتا غدار ہے، کیونکہ وہاں نہیں کرتے. ملا وہ یہودی آئے وہاں نہیں کرتے. یہ خواجہ کے ماننے والے 11ویں کرتے ہیں، اولیاء کے ماننے والے 11ویں کرتے ہیں. اس لیے 11ویں کرنا اب آپ کو سمجھ میں آ گئی نا. قرآن سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ولیوں کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اللہ ہو کے. اب حدیث پاک سنیے. حدیث پاک میں کیا آیا؟ یہ مشہور بات ہے حدیث. دیکھیے آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ جانتے ہیں. میں دوسری باتیں اور بھی آیتیں پڑھ کے سنا سکتا تھا،
مگر یہ آیت اس لیے آپ کو سنایا کیونکہ بار بار آپ علماء سے یہ آیتیں سنتے ہیں، علماء کیا کر لے ترجمہ کر کے آگے گزر جاتے، علماء کو خود نہیں معلوم ہے، کوئی سامنے آیا تو ڈر ڈر کے بات کرتے، نہیں انہیں ایسا پوچھ لیا قرآن میں ہے کیا، تو تیرے کو سمجھ نہیں ہے کیا پڑھا، پھر کہیں کی سند لیا، کہیں کہا ڈر ڈر کے معلومات کچھ بھی نہیں ہے، نکل گئے باز کرنے کے لیے، معلومات کچھ بھی نہیں کر کے بیان کر دیے، جمعہ میں ٹھہر کے حضور غوث پاک گئے تھے، وہ چوروں کو جو ہے وہ ملے سچ بولے، یہ واقعہ بیان کرے، بولا وعلیکم السلام، چلے گئے۔ اب سنو ہمارے سے غوث اعظم کیا ہے، کچھ بھی معلومات نہیں ہے، پڑھتے نہ کرتے، کوئی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، کوئی بھی آ کے پوچھ لیا مولانا سے تو مولانا بولتے کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا۔ اب ان کا مزہ دیکھو، دونوں طرف بھی ہے، انہوں کرے تو آ کے کھا لینے کو ہونا، نہیں کرے تو اس کے بھی کھا لینا لفافہ، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دونوں ہاتھا بھر رہا ہے ان کے، نہیں انہیں بھی خوش رہنا انہیں بھی خوش رہنا، ایسا کرے تو ڈوغلے بولتے، سلے کلی بولتے، ہم کو ڈوغلوں سے واسطہ نہیں ہے، ہم کو غوث اعظم کے دامن سے واسطہ۔ اس لیے اب حدیث پاک سنیے، حدیث پاک میں آیا، سرکار نے فرمایا، آپ یہ حدیث بار بار سنتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، سیدھا بیٹا ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، یعنی جہاں اللہ والوں کا، صالحین کا، بزرگان دین کا ذکر ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا، اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے ولیوں کا، صالحین، اللہ کے صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، خدا کی رحمتیں وہاں برستی ہیں۔ تو کیا پتا چلا، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہے، آپ کو اپنے گھیرے میں لیتی ہیں اللہ والوں کے ذکر سے، یا صرف ایک اللہ والے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اللہ والوں کے ولی کا، اللہ والوں کے امام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب آپ بولیے کتنی بڑی رحمتیں اللہ برسا رہا ہوگا، اب ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہاں فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ غوث اعظم دستگیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ 11ویں شریف کرے، آپ کا بچہ پوچھا ڈیڈی یہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ بولے 11ویں شریف کر رہا ہوں۔ تو 11ویں شریف کیا ہوتی ہے؟ تو آپ بولے غوث اعظم کی نیاز ہے، غوث اعظم کی فاتحہ ہے۔ بچہ پوچھا غوث اعظم کون ہے ڈیڈی؟ تو آپ بولے کہ غوث اعظم وہ ہے اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اور ساری ولایت ان کے گھر سے ملتی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ایسے بڑے ولی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رہ گئے، اتنے بڑے ولی ہیں۔ تو آپ بولے ولی کا ذکر آپ کے گھر میں ہوا، غوث اعظم کا آپ کے گھر میں ذکر ہوا، تو سرکار تو فرما رہے کا ذکر ہوگا تو رحمتوں کا نزول ہوگا، تو آپ 11ویں کریں گے تو آپ کے گھر میں رحمت آئے گی۔ اب کریں گے نہ نہیں کریں گے نا آپ لوگ، آپ تو کرنے والے تھے، ہاں، مگر ان کو سمجھاؤ جو آپ کو دکان میں گھس کے بول رہے ہیں، آپ کے مکان میں گھس کے بول رہے ہیں، آپ کی مسجدوں میں ایک دو کا سمجھانا، بعد میں غلیظہ دے کے بڑھا دینا، یہ بہت برداشت کر لیے، آ کے جو ہے ہمارے سامنے کھڑے رہ کے سلام کا ایک پڑھ رہے ہیں، تو تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی؟ کس کا نہیں بھیج رہے سلام، کس کا ادب کر رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ہم کھڑے تھے، انہیں پوچھتا اس کی ضرورت کیسی، انہیں کلمہ پڑھا، یہ کلمہ پڑھ کے بھی سرکار کا مخالف ہے، اگر یہ سرکار کا مخالف نہیں ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہیں کھڑا کرتا انہیں، ہاں، یہ جو اعتراض، اور آپ لوگ ان کی طرف بھی جا رہے، ان کی تائید کرنے والوں کی طرف جا رہے، سرکار کے گستاخوں کی تائید کر رہا تو اس کی آپ جا کے وہ بہت بڑا لیڈر ہے، وہ بہت بڑا گیدڑ ہے، وہ انہیں ایسا ہے ویسا ہے، بچ جاؤ بھائی، ایمان خراب ہو جائیں گا آپ کا۔ سن لو، ہم صاف بات کرنے کے عادی ہے، ہم کوئی میدان میں بھی وہی بات کرتے ہیں، مسجد میں بھی وہی کرتے ہیں، گھر کے کمرے میں بھی وہی بات کرتے ہیں، آپ سمجھ جائیے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے
کہ خود پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، میرے یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے، زیر قدم تیرے سر اولیاء کے ہے، اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، وہ مرتبہ غوث اعظم کا ہے۔ غوث اعظم کے قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں، سارے اولیاء اللہ، جب تک کہ غوث اعظم کا قدم ولی کوئی آپ گردن پہ نہیں لیتا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ غوث اعظم نے اعلان فرمایا تو خرسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ خواجگاں عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار تھے، عبادت کر رہے تھے، خرسان میں آواز پہنچی شہنشاہ بغداد کی، شہنشاہ ولایت کی، حضور غوث اعظم کی، تو وہاں خرسان کی پہاڑیوں میں بیٹھ کر خواجہ غریب نواز نے اپنا سر جھکا دیا اور یہ اعلان کیا ہے پیران پیر آپ کا قدم صرف میرے کندھوں پہ نہیں ہے، میرے سر پہ ہے، میری آنکھوں پہ ہے۔ وہ شان ہے غوث الورا کی، وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا مرتبہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے غوث اعظم دستگیر کا کہ ہم جان ہی نہیں سکتے۔ غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے، اس لیے ہم ادب کرتے ہیں، اس لیے ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کا کیسا ادب کرتے تھے، آپ یہ واقعہ سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب یہاں آ کے ٹنڈا پنڈا پنڈا کھنڈا کوئی بھی بولے کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، سرکار کا ادب نہیں کرنا، آپ لوگ سن لیے۔ آ کے کوئی بول دیا 11ویں شریف میں کرنا، آپ 11ویں شریف چھوڑ دیے۔ آ کے بولے کوئی بھی یہ جھنڈا نہیں اٹھانا، آپ چھوڑ دیے۔ ارے کیا ہے تماشا؟ اس لیے یہ وبائیں آ رہی ہے، اگر ان وباؤں کو دور کرنا ہے تو پھر 11ویں شریف کرو، پھر جھنڈا اٹھاؤ۔ برکتیں رحمتیں آئیں گی، جہاں رحمتیں آئیں گی وہاں رحمتیں چلے جائیں گی، وہاں غم چلے جائے گا، دور ہو جائے گا۔ کیسے کیسوں کے غم کو سرکار بغداد غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کیا ہے۔ ایک نوجوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھیے یہ اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے۔ ایک نوجوان روتا ہوا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سن رہے ہیں آپ؟ کون آیا؟ ہاں نوجوان ایک آیا روتے ہوئے، آ کے عرض کرنے لگا پیران پیر غوث اعظم دستگیر میرا باپ مر گیا ہے اور میں اس باپ کو اپنے خواب میں دیکھا ہوں، اس حالت میں دیکھا ہوں کہ وہ دوزخ میں جل رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے غم کیا ہوگا؟ دنیا کا تو غم کچھ نہیں ہے نا بھائی، اب دائمی عذاب میں آ گیا، دوزخ میں جل رہا ہے، تڑپ گیا، بچہ تھا باپ کو دیکھ کے تڑپ گیا۔ آج کل کے تو پوٹے بورے باپ کم بھرے تو اچھا ہے کہ دولت آتی، ایسی اولاد ہے، کیونکہ غوث اعظم کی جو ہے نا شان میں گستاخیاں کرے تو ایسی اولاد پیدا ہوتی، اولیاء اللہ کو نہیں مانے تو ایسی اولاد پیدا ہوتی۔ بورے باپ کم مر گیا تو اچھا ہے، ماں کم مر گئے، جائیداد ہے تو ماں کو جو ہے مار ڈال رہی، باپ کو مار ڈال رہے، زہر دے کے استغفر اللہ معذر۔ اگر غوث اعظم کی حیات طیبہ پڑھتے تو معلوم ہوتا کہ ماں کا کیا ادب ہے۔ غوث اعظم جب بغداد شریف آ رہے تو اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کے اجازت طلب کرے، اماں جان آپ مجھے اجازت دیجئے میں بغداد جاؤں اور وہاں جا کے علم حاصل کروں اور بزرگان دین سے ملاقات کروں۔ سرکار جیلان سے بغداد شریف علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے بچوں کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو بچے مسجد میں سائیکل لا لیے، ہم تو مسجد میں آنے کو ڈرتے تھے، ادب سے آتے تھے۔ یہ حال ہے ماں باپ کا، اگر آپ بولو لڑنے کو آتے ماں باپ، اور سائیکل لایا تو کیا ہوا؟ ارے بے ادب، مسجد کے ادب سے واقف ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں ادب سے آنا چاہیے، ادب سے نہیں آتے۔ تو بے ادبی اتنی بڑھ گئی، نہ قرآن پاک کا ادب کر رہے ہیں، نہ مسجد کا ادب کر رہے ہیں، نہ جو ہے نا اللہ والوں کا ادب کر رہے ہیں، نہ درگاہوں کا ادب کر رہے ہیں، اس لیے یہ بلائیں آ رہی ہے۔ اب بولو وہ بچہ سرکار کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ بابا تو دوزخ میں چلا گیا، آپ کون کیا کر سکتے؟ آج کل کے لوگوں تو بولے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے، فاتحہ بھی نہیں دینا نہیں پہنچتی،
مر گئے، وہ عمل لے کے ساتھ چل گئے، مرنے کے بعد کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام غلط ہے، بول رہے کہ نہیں بول رہے؟ ہاں، اب بولو انہیں کہیں کو آیا ہوگا بچہ، کس بھروسے پہ آیا؟ بھئی جب مرنے کے بعد کوئی عمل کسی کا کام نہیں آتا، انہیں دوزخ میں گیا تو ہم کیا کریں گے؟ مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود۔ ہاں، مگر وہ بچوں کو یقین تھا کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے۔ روتے ہوئے آیا، کہنے لگا حضور میں اپنے باپ کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں حضور۔ تو غوث اعظم نے کہا کیا وہ میری آواز میں آتا تھا تمہارا باپ؟ کیا کبھی میرے مدرسے کے راستے سے گزرا ہے، یا کبھی وہ جو ہے میرے پاس آیا ہے، یا میرا مرید ہے؟ بچے نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں کچھ بھی نہیں جانتا حضور۔ غوث اعظم نے تھوڑی دیر کے بعد بولا، فرمایا جاؤ، چلے گیا۔ دوسرے دن آیا، پہلے دن تو آیا تھا روتے ہوئے، اب آ رہا ہے ہنستے ہوئے۔ یہ ہے روتوں کو ہنسانا غوث اعظم کا کام ہے۔ یہ پیرانے پیرے آگے کہنے لگا، عرض کرنے لگا حضور آج میں نے پھر باپ کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ پر، اس کے بدن پر ہری چادر ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدقہ ہے غوث اعظم کا، یہ غوث اعظم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا میں نے اس کے لیے دعا کی تھی رب عزت سے، کیونکہ تمہارا باپ میرے سے اچھا اعتقاد رکھتا تھا، میرا معتقد تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نسبت سے اس کو دوزخ سے جنت عطا کر دیا۔ اب آپ سمجھیے جب آپ 11ویں شریف کریں گے تو اعتقاد سے کریں گے نا، آپ جو یا غوث بولیں گے تو اعتقاد سے بولیں گے نا، عقیدے سے بولیں گے نا۔ جب آپ یہ جلسے میں بیٹھے ہیں تو عقیدے سے بیٹھے ہیں نا، تو پھر پتا چلا کہ غوث اعظم جب اپنے معتقد کو دوزخ میں چلا گیا تھا اس کو جنت عطا کر سکتے ہیں، تو ہم گناہگاروں کی بھی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ خبیث لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، یہ تو آپ کو گستاخ رسول بنا رہے ہیں، آپ ان کی محبت میں دوزخ میں مت جاؤ، ان کا ساتھ چھوڑ دو اور ان کی کوئی بات مت سنو۔ دیکھیے غوث اعظم کا کیا کمال و کرامت ہے کہ غوث اعظم نے دوزخی کو جنتی بنا دیا۔ یہ یقین تھا ہمارے بزرگوں کو، اس لیے 11ویں شریف کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ تو کیا حضور بندہ نواز گیسودراج بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے بندہ نواز گیسودراج؟ گلبرگہ شریف ہے، وہاں مشہور درگاہ ہے حضور خواجہ بندہ نواز گیسودراج کی۔ خواجہ بندہ نواز سرکار بھی ولیوں کے سردار ہے، اتنی بڑی ذات ہے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر۔ اس لیے ہم یہ وظیفہ پڑھتے، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، یا قطب کہا یا غوث کہا یا روشن ضمیر کہا۔ دیکھیے بندہ نواز ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا بولے، اور یہاں اتنی بڑی داڑھی بڑے عالم کہتے ہیں، وہ بڑی ڈگری لے کے آ کے فلاں متقی کہتے، پرہیزگار کے مدرسے چلا رہے کہتے، فلاں بڑے مدرسے کے محتمی میں کہتے، انہوں واضح بیان کر کے بول رہے ہیں یا غوث نہیں بولنا، بولا نہیں بولنا، تو کئی کو نہیں بولنا، شرک ہوتا۔ تو ارے ہولے پاگل، تو عالم ہے کہ جاہل سے بدتر ہے؟ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صوفی اولیاء کے امام حضور بندہ نواز 3 مرتبہ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بول رہے ہیں، اور تو حرام ہے بول رہا ہے۔ کس کو بول رہا؟ تو بندہ نواز کو گالی دے رہا۔ اب اس کا جواب دینا نہیں دینا؟ اب بولے ان کو ذلیل بولنا نہیں بولنا؟ کیا ان کی داڑھی دیکھنا، ان کی نماز دیکھنا، ان کا مدرسہ دیکھنا، ان کی ڈگری دیکھنا، ان کا لکھنا؟ اس لیے ہم جو ہے نا صاف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے اولیاء اللہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ہمارے اولیاء کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے اولیاء اللہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے ان کو جواب دینے کے لیے یہ جلسہ رکھتے ہیں۔ نماز پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا میاں، یہ جا کے وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
پہلے غوث اعظم کی محبت دل میں بٹھانا پڑتا ہے. جب کہیں نماز کام آتی ہے، جب کہیں روزہ کام آتا ہے. آج کل تو غوث اعظم کی تو گستاخی، رسول پاک کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو لوگ گستاخوں کی تائید کر رہے ہیں. تو پھر بولو آپ اگر ان کا ساتھ دیں گے تو آپ ایمان والے رہ سکیں گے؟ یہ ہے، ہم غوث اعظم کو بھی چاہ رہے ہیں تو سرکار دو عالم کی محبت کی بنیاد پہ چاہ رہے ہیں. کیونکہ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم آل رسول اولاد علی ہے. امام حسن علیہ السلام ان کے جو ہے دادا ہے، امام حسین علیہ السلام ان کے نانا ہے. اس واسطے آل رسول ہے. سرکار نے فرمایا مجھ سے محبت رکھو، میری آل سے محبت رکھو، میرے صحابہ سے محبت رکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیق، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، فیضان بحر العلوم، دعوت، آفتاب خطابت، دعوت. اور محبت رسول سے ایمان ہے، نماز سے ایمان نہیں ہے، داڑھی سے ایمان نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے ایمان نہیں ہے، حج کرنے سے ایمان نہیں ہے. ایمان ہے محبت رسول سے. اب جس کے دل میں محبت رسول ہوگی وہی غوث اعظم کو مانے گا، 11ویں شریف کرے گا. ورنہ کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور آج تو پلاننگ کے ساتھ سرکار کی محبت ہمارے دلوں سے نکال لی جا رہی ہے. آج منصوبہ بندی کر کے وقفے سے سرکار دو عالم کے کارٹون بنا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سائی کر کے بالکل سرکار کے خلاف لکھ کے ہمارے کو آزمایا جا رہا ہے. تو ہم ہر موقع پہ ایک ہی جواب دیں گے، ہم جان دے دیں گے لیکن سرکار کی عزت پہ حرف آنے نہیں دیں گے. اس لیے فراز کا جو بچہ عبداللہ نامی کیا وہ شہید ہے. اس کے تعلق سے جو دہشت گرد بول رہا ہے وہ دہشت گرد ہے. اس کے تعلق سے جو بول رہا ہے وہ چاہے ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کاؤنسلر ہو، کوئی کسے باشد کتنے بھی بڑے مرتبہ کا ہو، اگر بول رہا تعلیمات رسول کے خلاف ہے، تیرے کو تعلیمات نہیں معلوم ہے. سرکار دو عالم کے دشمن سے لڑنا یہ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. اس کو قتل کر دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. اس لیے فراس میں جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا. اس لڑکے عبداللہ نے جو کیا وہ صحیح کیا اور ہم کو راستہ بتایا کہ گستاخان رسول سے کیسا پیش آنا چاہیے. اگر آپ ذرا ہلے نہ، انہیں بولا انہیں بولا تو آپ کا ایمان چلے آتا. یہ تو اس لیے سرکار کا ادب سیکھیے. دہشت گردی کہہ رہے ہیں، ارے شرم نہیں آتی تمہارے کو؟ مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. دہشت گردی وہ ہے جو خاکے بنائے گئے رسول پاک کے. دہشت گردی وہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے رہ کے سلام مت پڑھو. دہشت گردی وہ ہے کہ 11ویں مت کرو، شرک ہے. دہشت گردی وہ ہے یا غوث مت کرو، شرک ہے. دہشت گردی وہ ہے جو درگاہ کو مت جاؤ، شرک ہے. دہشت گردی وہ ہے جو اولیاء کے خلاف بولی جا رہی ہے. دہشت گردی وہ ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کھڑے رہ کے سلام مت پڑھو، فاتحہ مت دو، درگاہ کو مت جاؤ، 11ویں مت کرو، 12ویں مت کرو، میلاد کا جلوس مت نکالو. یہ دہشت گردی ہے. ہم تو کھڑے رہ کے سلام پڑھ کے اللہ سے سلامتی مانگتے ہیں. تو بول دیا جو لوگ سلام کو روکنے والے ان کے ساتھ مل کے، اس لیے بابری مسجد نہیں ملی. پورا مسلم پرسنل لا بورڈ وہابی ہے. کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، درگاہ کو نہیں جانا، 11ویں نہیں کرنا، یا غوث نہیں بولنا، یہ پورا مسلم. اللہ ان کو دیتا، اللہ آپ کو دیں گا جو غوث کے جھنڈے اٹھانے والے. اس لیے ایک وقت آ جائے گا یا غوث کہنے والے یا خواجہ کہنے والے بابری مسجد پہ قائم کریں گے، اس کو بنا لیں گے. ان سے کوئی امید نہیں ہے. اور ان کے پیچھے مت جاؤ. جو لوگ مسجد کو نہیں بچا سکے آپ کو کیا بچائیں گے؟ کوئی بھی آنجان دو، کتنا بھی بڑا ظالم آنجان دو، ابو جہل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے. صحابہ نے جب اس کا مقابلہ کیا تو ہم بھی ہر ظالم کا مقابلہ کریں گے. اگر مقابلہ کرتے ہوئے مر گئے تو شہید، جیت گئے تو غازی. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ پیغام آپ سنیے اور سمجھیے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب میں بتا رہا تھا
کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ادب کیا ہے وہ واقعہ سن لیجئے، کیونکہ اذان کا وقت ہے، 7:05 ہو رہے ہیں، 7:15 کو اذان ہے، تو آپ یہ واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سنیے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک مرتبہ حضور پیران پیر واعظ فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ میں، آپ کے خطاب میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ پہلے تو اسپیکر نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، مگر سامنے بیٹھے والا شخص جو آواز سنتا تھا، آخری آدمی بھی وہی آواز سنتا تھا۔ وہ غوث اعظم کے واعظ کی شان ہے۔ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ جو خرسان میں، خندار میں، مختلف علاقوں میں ہندوستان میں بیٹھ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں بیٹھ کر غوث اعظم کے واعظ کو سنتے تھے۔ یہ تفصیلات ہے، میں اس لیے عشاء کے بعد رکھتا ہوں جلسہ، جو بھی بیٹھنے والے ہیں ذرا تفصیلات سے سن سکتے ہیں، ان کو واقع تھا۔ اب یہ جو ہے نزا کا وقت ہے، یوں کہہ رہے تھے نماز ہو رہی ہے، اب آپ بھی بے چین رہتے نماز پڑھنا نماز پڑھ لے کے بیٹھے تو جتنے لوگ ابھی بیٹھے، 4 آدمی بھی بیٹھے تو وہ غوث کے عاشق بن کے اٹھتے۔ اب یہاں تلبلی رہتی، اس لیے میں بولا تو ہمارے وکیل صاحب جو ہے، نہیں وہ ایسا ہے، وہ ہے فلاں ہے، ارے ملا محبوب کی محفل کو محفل سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، آنا ہے آئیں گے، نہیں آنا ہے نہیں آئیں گے، کیا ہے اب اتنا کرے تو کیا ہزاروں کتنے وہاں تک کے صف تھی، بیٹھے کتنے لوگ آئے، یہ 5-6 لوگ آئے، کیا ہے کسی سے نہیں ہوتا، مسلمانوں میں دلچسپی نہیں ہے، اب مسلمان نہیں رہا، مسلمان رہ گیا۔ اگر اتنی محبت رہتی بیٹھتے، کیا ہوتا 2 گھنٹے اگر غوث اعظم کو دیے تو اسی سے تو رحمتیں برکتیں آئیں گے نا۔ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا لوگوں کا، ابھی سیاسی جلسہ رہنے دو، کھڑے رہ کے سنیں گے۔ اب دیکھو آپ جلسے ہو رہے نا، کھڑے رہ کے سننے، سردی میں وہاں سردی نہیں ہو رہی، وہاں بھوک نہیں لگ رہی، وہاں بابا بیمار نہیں ہے، اماں بیمار نہیں ہے، یہاں جہاں سے بیماری دور ہوتی وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اس لیے بیمار پڑیں گے، کرونا نہیں، کرونا کا باپ آئیں گا۔ یہاں آئیں گے تو رحمت ملے گی، وہاں کھڑے رہیں گے تو دوزخ ملے گی۔ ہاں کوئی بات کرنا ہے تو آگے بات کرو، بولتوں میں دوزخ کیسا ملتی، ان کی شکایت ان کی شکایت، ان کو گالی گلوچ، اور ہم وہابیوں کو بولے تو نہیں کسی کو برا نہیں بولنا، تم کہیں کو بولے برا ان کو ہاں ہم تو خبیثوں کو برا بول رہے ہیں، اور برا بولنا ہم ان لوگوں کو ذلیل بولنا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ تو غوث اعظم واعظ فرما رہے تھے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ واعظ فرما رہے تھے۔ حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی ہے، وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر باش رہتے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی اونگ لگ گئی، اونگ وہ تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنا ہی تھا کہ ان کی قسمت جاگ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، وہ آنکھ بن کر کے سرکار کے نظارے کر رہے، تھوڑی دیر تک سرکار ان کو اپنے جلووں سے سرفراز فرماتے رہے، اس کے بعد وہ سرکار کی جو ہے تشریف فرما جو تھے، سرکار اپنے وہاں سے سرکار دو عالم رخصت ہو گئے، انہوں نے آنکھ کھولا، جیسے آنکھ کھولا تو کیا در کے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ہاتھ بن کے ادب سے ٹھہرے ہوئے۔ غوث اعظم کا ٹھہرنا تھا، سارا 70,000 کا مجمع بھی ٹھہر گیا۔ اب بولو تو حضرت علی اٹھ کے کھڑے رہ گئے، بولے حضور آپ کہیں کو ٹھہر گئے؟ بولے جو تم آنکھ بن کر کے دیکھ رہے تھے نا، ہم آنکھ کھول کے دیکھ رہے تھے، تم خواب میں دیکھ رہے تھے، ہم بیداری میں دیکھ رہے تھے کہ سرکار جلوہ فرما ہے، سرکار کے ادب میں کھڑے رہ گیا۔ اب لوگوں کا ادب دیکھیے، حضرت غوث اعظم ان کے خواب میں آئے تھے سرکار، لیکن سرکار غوث اعظم ٹھہر گئے ادب میں، اور آج کا خبیث وہ راہ کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھتے تھے؟ ارے سرکار بغداد نے ادب سکھایا، خواب ان کو پڑھا، کھڑے انہوں رہ گئے، یہ مصطفیٰ کا ادب ہے، اس لیے بھی ہم کھڑے رہتے سلام میں، کیونکہ مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں سلام پڑھتے وقت ہم کھڑے رہتے، یہ ادب ہے۔
اس ادب کو روک رہے تو اس واسطے بے ادب ہو گئے، رسول کے گستاخوں کی تائید کر رہے ہیں۔ ایسے گستاخوں سے بچو، اپنا ایمان بچا لو آپ، ورنہ چلے جائیں گے، نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا۔ تو یہ غوث اعظم نے ادب ہم کو بتایا ہے، اسی لیے ادب مصطفیٰ ہی پہلی چیز ہے۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے کیا کہا، عقل و دل و نگاہ کا اولی مرشد ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ سرکار کا عشق کون ہے؟ عقل و دل و نگاہ کا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ یہ دل کا، عقل کا، سب کا مرشد عشق ہے۔ عشق نہ ہو تو شرودی بت کدے تصورات، عشق نہ ہو تو یہ شرو، یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رہنا، یہ حج کو جانا، یہ دین کی باتیں کرنا، یہ قرآن کے ترجمے کرنا، یہ دین کی دعوت دینا، یہ مدرسے قائم کرنا، یہ اجتماعات کرنا، سب بت کدا ہو گئے اگر سرکار کا عشق نہیں ہے تو۔ اس لیے سرکار کا عشق ایسا رکھنا چاہیے، یہ اعلان کرنا چاہیے، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم۔ یہ عشق پیدا کرو، غوث اعظم نے یہ عشق عطا کیا ہے۔ اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، ضرور 11ویں شریف کیجئے، اور یہ بھی یاد رکھیے آج کل جو گستاخ ہیں نا، ان کو جواب دینا چاہیے۔ اور آپ کوئی بھی بڑا آدمی، کتنا بھی پیسے والا ہو، کتنا بھی کچھ کرو، ہم روڈ پہ آ جائیں گے مگر رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ سیاسی بازگری سے آپ دور ہو جائیے، غوث و خواجہ کا دامن تھام لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر آ جائیے، سرکار کی غلامی کا دم بھریے۔ کوئی بھی آ جائے، ماں باپ بھی آ جائے تو ماں باپ کو چھوڑ لینا، دامن رسول کو تھام لینا۔ اس لیے یاد رکھو، میں آپ کو یہ، اگر آپ سننا چاہیں تو یہ 2 شعر سنانا چاہ رہا ہوں۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ سیدھا بیٹھو، سیدھا بیٹھو بیٹا۔ کیا گیسس ہے؟ پیٹ میں گیسس ہے تو اس میں کیا ہے؟ پیر میں درد ہے؟ ہاں تو بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ہے نا؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سنیے آپ 2 شعر، حضرت سنیے، آپ تو خوش ہو جائیں گے۔ سنیے کیا ہے۔ ظفر علی خان بہت بڑے نعتیہ شاعر تھے، بہت بڑے صحافی تھے، علم تھا، وہ علامہ اقبال کے دور کے، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے ظفر علی خان۔ ان کے 2 شعر سناتا ہوں، اس واسطے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ ان گستاخ رسول سے بچے، ان کی تائید کرنے والوں سے بچے، اور یہ جو عبداللہ کو فرانس کے بچے کو دہشت گرد بول رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچے۔ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ سن لو ہماری بات، سیدھی سی بات۔ عاشق رسول کو بولے دہشت گرد تو اللہ دوزخ میں نہیں ڈالیں گا۔ ہاں، اللہ تو عاشق رسول کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ معلوم ہے، نہ قرآن پڑھے نہ انہوں حدیث پڑھے، کچھ آتا نہیں، خالی وہ نمازہ سیکھ لیے، وہ بھی ٹوٹے پھٹے، ٹانگا چھین کے نماز پڑھ لیں، لنگے سر نماز پڑھ لیں۔ لنگے سر نماز پڑھتے شرم کی بات ہے، ادب ہے نماز کا۔ ہاں، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، انہیں آگے بول دیا، وہ کر دیا، چھوڑے پیسے دے دیا، آپ کا عقیدہ خرید لا۔ ہم پیسوں پہ بکنے والے نہیں ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں۔ ہاں، انہیں کہہ رہے مدرسہ قائم کرا گا، تو کہے کا مدرسہ تیرا؟ تو کون؟ تیرے کو قرآن معلوم نہ حدیث معلوم، لوگوں کو بھٹکانے کے نکل گیا۔ اس لیے میں بچا رہا ہوں۔ سنیے آپ، لوگ ہم بولتے ہیں انہیں نماز پڑھتا، انہیں مدرسہ چلا رہا، اس کی بڑی داڑھی ہے۔ ہم داڑھی نماز نہیں دیکھتے، رسول کا ہی محبت دیکھتے۔ سنیے، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، سب اچھے۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کوئی نماز بھی اچھی ہے آپ کے پاس، روزہ بھی اچھا ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج ہے، پھر فرما رہے کہ میں باوجود، حق بات ہے، میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ پھر مسلمان کب ہوتے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو پتہ چلا نمازوں سے، روزوں سے مسلمان نہیں ہوتے۔ پہلے کیا کرنا، اس کے بعد نماز کام آتی، وہ سمجھنا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اب سنیے، کب ہوتا مسلمان؟ نہ جب تک کٹ مرو میں، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مرو میں
خواجہ بطحاء کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے سرکار بولے اپنے بچوں کو پہلے میری محبت سکھاؤ، اس کے بعد قرآن پاک سکھاؤ، یا نہیں پہلے قرآن سکھا رہے۔ اس واسطے میلاد کا جلوس نہیں، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا، 11ویں نہیں کرنا، یہ سب بیماریاں ہیں، یہ بھی جو ہے پروڈکٹس ہے فرانس کے، ان کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ ایسے خبیثوں کا جو بولے کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، بائیکاٹ کرنا، ان سے رشتہ داری رکھنا، نہ ان کو بلانا۔ جو بولا 11ویں شریف نہیں کرنا، یہ پروڈکٹ سے بھی بچنا، اس کو بھی بائیکاٹ کرنا۔ جو بولا درگاہ کو نہیں جانا، وہ پروڈکٹ سے بھی بچنا۔ یہ بھی بڑے وبا ہے، کرونا وائرس سے بڑھ کے ہیں آرام کے۔ کرونا مار کا تو جنت تو بھی ملے گی، ایسی مر گئے تو جنت بھی نہیں ملتی، مر بھی گئے جنت نہیں ملی۔ اگر مرنے کے بعد جنت ملنا ہے تو غوث کا دامن تھامنا ہے۔ اس لیے گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم ہے، بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا، یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا، یہ بیر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے۔ تو اب غوث اعظم کی غلامی کا جو دم بھرے گا، توبہ نصیب ہوگی۔ جب توبہ نصیب ہوگی تو ایمان پہ مرے گا، جب ایمان پہ مرے گا گناہگار بھی ہوگا تو رسول کی شفاعت مل جائے گی۔ اور ان لوگوں کو ڈائریکٹ دوزخ ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ جو سنتے نا نماز پوچھیں گے وہ پوچھیں گے، نہیں، یہ منافقین کو ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ اللہ بولا کافروں کو اور منافقین کو اکٹھا کر کے میں دوزخ میں ڈالوں گا، اور منافقین کو آخری گڑے میں، قرآن پڑھ لو آپ، آخری گڑے میں ڈالوں گا۔ منافق کون ہے؟ 11ویں نہیں کرنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا، یہ جھنڈا نہیں اٹھانا، یہ میلاد کا جلوس نہیں نکالنا، وہ فرانس میں وہ جو بچہ کرا وہ غلط کرا، یہ ڈوگلے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے۔ تو ان سے بچنا ہے۔ غوث اعظم نے ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنایا ہے، اور غوث اعظم نے کہا اپنے مرید کے تعلق سے، اگر میرا چاہنے والا مغرب میں بے ستر ہوتا ہے تو میں مشرق سے اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم کو مشکل پریشانی آ جائے تو میرے نام کی دعائی دو، اللہ وہ مشکلوں کو آسان فرما دے۔ غوث نے کہا پکارو، تینوں بولے کہ نہیں پکارتے، تمہارے ان کو نہیں دیکھتے، ہم غوث اعظم کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ جلسے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے وہابی جراثیم سے، وہابی پروڈکٹ سے، اور یہ غوث اعظم کے اولیاء کے غلاموں سے آپ کو بچائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ایماندار رہیں، آپ بھی ایماندار رہیں، اور اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ ان کی محبت میں ہم کو دوزخ میں نہیں جانا ہے، اور محبت میں جانا ہے تو غوث و خواجہ کی محبت میں جانا ہے، حضرت مولا علی صدیق اکبر کی محبت میں جانا ہے، اور جانا ہے تو رسول پاک کی محبت میں جانا ہے۔ اللہ ہم کو یہ نصیب عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔